ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں کو مارنے کے حوالے سے کہ بچوں کو آپ نے تو مارا ہوا ہے بچپن میں, مطلب اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے تھے, اس حوالے سے سائنٹیفکلی بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ذرا بتا دیں کہ بچوں کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے. اور اچھا, کسی بھی ایج میں نہیں مارنا چاہیے, کسی بھی ایج میں نہیں مارنا چاہیے. تو پھر کس طریقے سے بچہ شرارتیں کرتا ہے تو ماں یا باپ جو ہے وہ ایک لگا دیتے ہیں, بلکہ ایک سے زیادہ لگا دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم دیکھیں, مجھے اگر ڈر لگ رہا ہے نا کسی چیز سے, کوئی چیز میری طرف آ رہی ہے, تو یا میں اس سے پیچھے بھاگوں گی یا میں اس کو پرے دھکا دوں گی. ٹھیک ہے, جب ہمارے بچے کا ایموشن انکمفرٹیبل کرتا ہے, ہمیں ایموشنز انکمفرٹیبل کرتے ہیں. لوگ تھراپی میں کیوں نہیں جاتے, لوگ کوچز کے پاس کیوں نہیں جاتے, کیونکہ جی وہ بات نہیں کرنا چاہتے, بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. رائٹ, جب ہمیں سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے کہ ہم انکمفرٹیبل کب ہیں, جب ہمارا بچہ ہمیں انکمفرٹیبل کر رہا ہوتا ہے. تو ہم ایز این اڈلٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنا زور استعمال کرتے ہیں. ہم بیسکلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو امیگڈلا ہے ہمارے دماغ میں, وہ ہمیں کہہ رہا ہے تمہیں خطرہ ہے, تمہیں خطرہ ہے, تمہیں خطرہ ہے, اور ہمارا ایک وہ کک ان ہو جاتا ہے, ہمارا انسٹنکٹ کک ان ہوتا ہے, ہم تھپڑ لگا دیتے ہیں کیونکہ میں تم سے ڈر رہی ہوں, کیونکہ مجھے تمہاری آواز, تمہارا رونا, میں تمہیں بس چپ کرانا چاہتی ہوں. میں نے یہ بات کئی دفعہ ویسے اپنی اس میں بھی کی ہے, ٹاکس میں. بعض اوقات نا ماں اتنی وہ کم حوصلے کی نہیں ہوتی, اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اسے چپ کراؤ, اسے چپ کراؤ, اسے چپ کراؤ, وہ جو ان کا بیچ میں ٹوکنا ہے نا, ٹوکنا ہے, وہ ماں کو ڈس ریگولیٹ کر دیتا ہے, اور ماں پکڑ کے تو بچے کا کچھ عمر نکال دیتی ہے. بالکل ایسے. تو اگین بچے نے وہی کرنا جو بچے نے اپنی ایج اپروپریٹنس کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مان لو اس بات کو, پھر اس کے بعد بولو میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, میرے سیکھنے کے کام کیا. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کاؤنٹر آرگیومنٹ مجھے کیا ملتا ہے, آپ تو آرام سے کہہ رہی ہیں ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی کرنا ہی نہیں دے گا. میں نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے, میں نے تمہیں اولاد دی تھی, تمہاری ذمہ داری تھی. تم اگر اپنی اولاد کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے یا اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بنا سکتی ہو, what is the purpose of this اولاد and the status of والدہ and جنت under your feet, what is the purpose. اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں, جب ہم اپنی مشکل چائلڈہڈ سے گزر کے اڈلٹس بنتے ہیں, ٹرومیٹک ایکسپیرینسز ہمارے ہوتے ہیں, تو اس بات کو میں اکنالج سب سے پہلے کرتی ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ٹراما سے باہر نکلنا. ہمیں تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹراما ہے, تو ہم نے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے, اور اس سے نکلنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی فزیکلی بیمار شخص کی تیمارداری آسان ہے, پر کسی مینٹل بیمار شخص کی تیمارداری انتہائی مشکل ہے, نہیں ہو پاتی ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ بس یار بس ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ. اس کے بس میں ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے نا, اور اس کے بس میں کب ہوگا اور کیسے ہوگا اور اس کو کتنی ضرورت ہے پیشنٹس کی, آپ کے جو اس کے کیئر ٹیکرز ہیں, اٹ ڈپینڈس, اٹ ویریز. اچھا, یہاں پہ ایک اور بڑا مسئلہ آپ نے آلریڈی چھیڑ بھی دیا, تو میں چاہ رہا ہوں اس ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں اب اس میں بچوں کی تربیت باقی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بچہ ہے یا بچی ہے, اس کا چاچو کے ساتھ بہت پیار ہے. اب ماں یا باپ اسے ڈانٹنے لگے تو چاچو کہتے ہیں نہیں, بچہ جو مرضی کرے نہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں نارملی چاچو ہی ہوں گے, آپ چاچو یا پھپھو ہیں, ماموں وغیرہ تو آپ تو ظاہر ہے آپ کبھی کبھی جاتے ہیں. تو یہاں پہ بچے کی تربیت اب کیسے ہو سکے گی؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ, مسئلہ یہ کہ ہمیں ہمارا پیرنٹنگ اسٹائل نہیں پتا. ہم نے پیرنٹنگ کے بارے میں کبھی اکٹھے کبھی آپ نے سوچا, میں سوچ رہی ہوں, میں ڈائلاگ سوچ رہی ہوں کہ جی بیٹھے ہیں آپ, فار ایگزامپل میں بیٹھی ہوں, میرے 4-5 بہن بھائی ہیں اور ہم سب میریڈ ہیں, اور ہم اپنے پیرنٹنگ اسٹائلس کے بارے میں کبھی کسی نے بات کیا؟ کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے نا باؤنڈریز کے بارے میں آج سیکھا, اور میں نے یہ چیز سیکھی, اور میں نے یہ پڑھا, تمہارا کیا خیال ہے, تمہارا پیرنٹنگ اسٹائل کیا ہے, تمہارا اٹیچمنٹ اسٹائل, یہ ہمیں پتہ, ہمیں کیا پتہ, یہ میرا بچہ ہے, میری سنے گا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم اپنے بہن بھائیوں سے لڑ پڑتے ہیں, تم میرے بچے کو بگاڑ رہے ہو, ساس سسر سے لڑ پڑتے ہیں, آپ نہ کریں اس طرح سے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں بتانا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی سرٹن وے سے تربیت کر رہے ہیں. لوگوں کو برا لگے گا بیکاز یہ کانورزیشن شروع میں مشکل ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس پہ سیٹ رہیں نا, پیار سے, محبت سے, بار بار کہتے رہیں کہ پلیز نہ کرو, دس از ناٹ گڈ فار دیم, ان دا لانگ رن دس از ناٹ گڈ فار دیم. اور پھر پوچھیں ایک دوسرے سے مجھے کیوں یہ گڈ نہیں لگتا. بعض اوقات ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو بالکل مطلب کہ فیئر بیسڈ ہو, اور ہو سکتا ہے سامنے سے بات کرنے والے سے اگر وہ مجھے پوچھے کہ تمہیں کیوں گڈ نہیں لگتا, تو میں کہوں پھر اس کی عادت ہو جائے گی, وہ ہر کسی سے یہ ایکسپیکٹ کرے گا. تو پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے, اگر یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن کا ڈائلاگ آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ مجھ سے پوچھیں گے
تمہارے پاس کیا فیکٹ ہے یہ کہ وہ ہر بندے سے یہ بات, ہر بندے سے یہ فیور چاہے گا؟ میں نے کہا میرے پاس کوئی فیکٹ نہیں ہے. تو پھر آپ کہو گے تو پھر تم کیوں ڈر رہی ہو اس بات سے؟ صرف میں ہوں, مطلب کہ صرف میں خالہ ہوں, میں اگر پلانٹ کرتی ہوں تو میرے بچے, آپ کے بچے کو پتہ ہے کہ خالہ کے ساتھ ایسے کرتا ہے اس کو, یا پھپھو کے ساتھ ایسے کرتا ہے, لیکن مجھے تم پسند نہیں ہو. ایکچولی میں بات یہ ہے, مجھے تم پسند نہیں ہو. تمہارا پیار سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے تم ہی پسند نہیں ہے. یہ کون بولے, یہ کون بولے؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پیچھے. ہاں مجھے تم پسند نہیں ہو. اینڈ nobody wants to say that, اور کہنا بھی شاید نہیں چاہیے, لیکن you have to figure out. اس پوڈ کاسٹ کے بعد پتہ چل جائے گا لوگوں کو, جب بھی کچھ ایسا ہوگا تو انہیں سمجھ آئے گا کہ اصل میں پسند نہیں ہوں اس بندے کو.